الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و ترضى۔ پہلا نمازی کون ہے؟ پہلا نمازی امیر المؤمنین کی ذات ہے، یہ افتخار مولا کو حاصل ہے۔ نماز کیا ہے؟ انشاءاللہ میں اس کے حوالہ جات جو ہے وہ تفصیلاً آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اہل سنت کی معتبر کتابوں کا میں حوالہ دے دیتا ہوں۔ اس سے پہلے اس نقطے کو سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے تھے کہ اصل نماز کیا ہے۔ میں سادہ الفاظ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں، نماز کیا ہے؟ نماز عبادت کا ایک مصداق ہے۔ نماز مقصد خلقت انسان کو عملی جامہ پہنانے کا نام ہے۔ نماز اللہ سے گفتگو کرنے کا نام ہے۔ نماز معبود کے سامنے کھڑا ہونے کا نام ہے۔ نماز اپنے معبود کے سامنے کھڑا ہو کر بندگی کے اعتراف کا نام ہے۔ نماز اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عرض ادب پیش کرنے کا نام ہے۔ اس خالق قادر کے سامنے اپنی بی توانائی کا اعتراف کرنے کا نام ہے۔ نماز یعنی اعتراف کہ خدایا قادر مطلق تو ہوئے اور میں ایک عبد فقیر ہوں، عبد مسکین ہوں، ناتوان بندہ ہوں۔ اپنی ناتوانی کا اعتراف کرنا نماز ہے۔ قدرت مطلقہ کا اعتراف کرنے کا نام نماز ہے۔ نماز یعنی بندگی کی نشانی ہے، بندہ ہونے کا ثبوت ہے، بندہ ہونے کی دلیل ہے۔ نماز یعنی خضوع و خشوع کی نشانی ہے۔ نماز یعنی عبد اور معبود کے درمیان عبودیت کے رشتے کا نام ہے۔ نماز یعنی عبد اور معبود کے درمیان جو رابطہ ہے، اس رابطے کا نام نماز ہے۔ نماز کے ذریعے عبد اپنے رابطے کو معبود کے ساتھ قائم رکھنا، ہر روز بڑھانا چاہتا ہے۔ اس رشتے کا نام، اس رابطے کا نام، اس عبودیت اور بندگی کا نام نماز ہے۔ نماز یعنی عبد کا اپنے معبود کے ساتھ درد دل کرنے کا نام ہے۔ نماز یعنی محب اپنے محبوب کے ساتھ درد دل کرنے کا نام ہے۔ نماز یعنی ایک عارف، ایک عاشق اپنے معشوق کے ساتھ خلوت کرنے کا نام ہے، درد دل کرنے کا نام ہے، اس کے سامنے آہ و بکا کرنے کا نام ہے۔ انسان روتا ہے اور یہ بتانا چاہتا ہے خدایا میرے اور تیرے درمیان، آپ اور میرے درمیان، عبد اور معبود کے درمیان یہ فاصلہ کیوں ہے، یہ دوریاں کیوں ہے؟ میں آپ سے نزدیک ہونا چاہتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اس طرح سے نماز کی حالت میں آہ و بکا کرنا، گریہ کرنا، آنسو بہانے کا نام نماز ہے۔ نماز کے ذریعے انسان اپنے آپ کو معرفت کی بلندی، احساسات کی بلندی، محبت کی بلندی، عشق کی بلندی تک انسان اپنے آپ کو پہنچانا چاہتا ہے۔ نماز کے ذریعے عبد کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں دنیا میں عاشقوں میں، محبوں میں، عارفوں میں، مخلصوں میں سب سے آگے میرا نام ہو، سب سے آگے میرا نام ہو، سب سے آگے آفاق میں میرا تذکرہ ہو۔ نماز یعنی فاصلے کو کم کرنے کا نام، نماز یعنی رابطے کو بڑھانے کا نام،
نماز یعنی عبد اور بندے کے درمیان عام حالت میں جو فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے، اس فاصلے کو، گیپ کو نماز پڑھ کر ختم کرنے کا نام ہے۔ نماز یعنی عبد اپنے آپ کو تنہائی سے نکالنے کا نام ہے۔ وہ اب تنہائی احساس نہیں کرتا ہے، اس لیے احساس نہیں کرتا ہے چونکہ اس کے سامنے اس کا خدا ہے۔ وہ خدا ہے جو کسی کے ساتھ ہو تو دنیا میں وہ انسان تنہا نہیں ہے، دنیا میں وہ انسان غریب نہیں ہے، دنیا میں وہ انسان بے کس نہیں ہے، دنیا میں وہ انسان بے بس نہیں ہے جس کے ساتھ خدا ہو۔ مولا امام حسین نے فرمایا تھا کہ جو خدا کو پائے اس نے کیا کھویا، اور جس نے خدا کو کھویا اس نے کیا پایا۔ اگر آپ کے پاس خدا ہے تو سب کچھ ہے، لیکن اگر آپ کے پاس سب کچھ ہو اور خدا نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، چونکہ یہ سب کچھ اس وقت سب کچھ میں تبدیل ہوتا ہے جب خدا کے ساتھ ہو، لیکن خدا نہ ہو تو یہ سب کچھ کچھ بھی نہیں ہے، انسان بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کو قطرے کی حیثیت بھی نہیں ہے، یہ قطرہ دریا میں کب تبدیل ہوتا ہے، سمندروں میں کب تبدیل ہوتا ہے، جب وہ خدا کے ساتھ ہو، اس قدرت لم یزل کے ساتھ، لا یزال کے ساتھ جب یہ قطرہ جا کر ملتا ہے تو اس میں ہمیشگی، اس میں دوام، اس میں بقا آ جاتی ہے۔ نماز یعنی عبد اپنے آپ کو معبود کے ساتھ، اس معبود کے ساتھ جو ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ سے ہے، جو ہمیشہ باقی ہے، ہمیشہ دائم ہے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر ایک بے انتہا عمر حاصل کرنا، بقا حاصل کرنا، اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنے کا نام ہے۔ نماز یعنی انسان عبد اور معبود کے درمیان خلوت کرنے کا نام ہے۔ نماز یعنی معبود کی بارگاہ میں حاضری دینے کا نام ہے۔ بندہ اعتراف کرتا ہے، پاک پروردگارا میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، خدایا ہمیشہ میری زندگی، خدایا ہمیشہ میرا رہن سہن آپ کی بارگاہ میں ہے، میں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوں۔ اس کی گواہی دینے کے لیے نماز انسان اپنی زندگی میں پڑھتا ہے۔ نماز یعنی ما سوی اللہ سے اپنے دل کو ہٹا کر اللہ کے حوالہ کرنا، خدایا میرا یہ دل تیرا حوالہ۔ انسان احساساتی ہو کر اپنے دل کا تابع ہوتا ہے۔ دل اگر خدا کا تابع ہو جائے تو یہ انسان اس دل کے ذریعے خدا کا تابع بنتا ہے۔ نماز میں آ کر انسان اپنے دل کو تابع بنانا چاہتا ہے، خدا کا تابع، خدا کے اختیار میں دینا چاہتا ہے۔ نماز یعنی دل کو خدا کے لیے خالص کرنا، دل سے غیر خدا کو نکال کر صرف اور صرف خدا کے لیے تیار کرنا۔ نماز یعنی دل کے ساتھ ساتھ اپنے وجود کو بھی انسان خالی کرتا ہے۔ خدایا میری سوچ آپ کے لیے ہے، میرا قول آپ کے لیے ہے، میرا فعل آپ کے لیے ہے، میرا دل آپ کے لیے ہے، میرا وجود آپ کے لیے ہے۔ یہ وجود، یہ مادی وجود اور معنوی وجود، یہ سب آپ کے لیے ہے، اور میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں حاضری دینے کے لیے۔ نماز یعنی اپنے آپ کو غفلت سے نکالنا، نماز یعنی اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کرنا، خدایا ذرا مجھے دیکھو، خدایا ذرا میری طرف دیکھو۔ نماز یعنی فرمان برداری کی نشانی، خدایا میں تیرا فرمان بردار عبد ہوں، بندہ ہوں۔ نماز یعنی پیشانی زمین پر رکھ کر معراج پر پہنچنے کا نام نماز ہے۔ جب انسان خاک پر پیشانی رکھتا ہے، جب اس کی پیشانی جھکتی ہے تو خدا اس پیشانی کو اٹھاتا ہے، اتنا اٹھاتا ہے کہ بلندیاں اس کو نصیب کرتا ہے، معراج اس کو نصیب کرتا ہے۔ نماز اپنے معشوق
کی بارگاہ میں اس فاصلے کو دیکھ کر گریہ آہو بکا کرنے کا نام ہے۔ نماز یعنی خاکی لباس میں رہ کر شرافت اور کرامت کا لباس زیب تن کرنے کا نام نماز ہے۔ نماز یعنی مادی صفوں سے نکل کر معنوی اور آفاقی صفوں میں جا کر چمکنے کا نام نماز ہے۔ نماز کے ذریعے انسان در واقع خدا کے سامنے ساجد بننا چاہتا ہے، راکع بننا چاہتا ہے، لیکن اس نماز کے ذریعے جب یہ خدا کے سامنے جھکتا ہے، ساجد بنتا ہے، تو خدا اس ساجد کو ملائکہ کے لیے مسجود بناتا ہے۔ اسی نماز کے ذریعے، اسی رکوع کے ذریعے، اسی سجدے کے ذریعے یہ انسان مسجود ملائک بن سکتا ہے، اشرف مخلوقات بن سکتا ہے۔ اور امیر المؤمنین کی ذات وہ ہستی ہے جس کو تاریخ نماز میں، تاریخ انسان میں، نماز گزاران کی تاریخ میں پہلے نمازی کا جو تمغہ ملا ہے وہ امیر المؤمنین کی ذات ہے۔ خدا انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے دے نماز کی نسبت میں اپنے رشتے کو بڑھانے کی، رابطے کو بڑھانے کی، اور نماز کے ذریعے عبد اور معبود کے درمیان جو معرفت کا رشتہ ہے، عبودیت کا جو رشتہ ہے، عشق، عاشق اور معشوق کے درمیان جو عشق کا رشتہ ہے، اس رشتے کو پہچاننے کی، بڑھانے کی، ثابت کرنے کی انشاءاللہ خدا ہم سب کو توفیق دے دیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ